السلام علیکم۔ تو آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کرنے والے ہیں، اور وہ موضوع ہے تعارف قرآن، یعنی کہ قرآن پاک کا مطالعہ کیوں اور کس طرح سے کیا جائے۔ تعارف قرآن کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کے بارے میں ہمارا ایمان یا پھر اصطلاح عام میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے اس میں دی ہوئی معلومات یقینی اور حقیقت پر مبنی ہے، اور اس میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ جیسا کہ فرقان الہی میں ہے، یہ وہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر انہی جملوں کے بارے میں ذرا تفصیل سے گفتگو کی جائے اور وقت نظر ان پر غور کیا جائے تو کچھ علمی حقائق سامنے آتے ہیں۔ قرآن مجید اپنی تعلیمات کے لحاظ سے انتہائی جامع مانع کتاب ہے، کیونکہ عبادات، اخلاقیات، تاریخی واقعات اور دعائیں وغیرہ سب اسی میں موجود ہیں۔ اب جیسا کہ ہمارے موضوع میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کا مطالعہ کیوں اور کس طرح سے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس میں غور کیا جائے اور اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں۔ اکثر لوگ بعض اوقات قرآن پاک پڑھتے ہوئے زبردست غلطی کرتے ہیں، اس غلطی کی وجہ سے وہ قرآن کے فیض سے محروم رہتے ہیں اور ہدایت کی کتاب پڑھنے کے باوجود اس کی ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ دراصل قرآن پاک کو بنا سمجھ کر پڑھے ہمیں قرآن پاک کی ہدایت حاصل نہیں کر پائیں گے، اس کی معلومات سے فیض حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو قرآن پاک سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اسے غور سے پڑھنا ہوگا، اس کی ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنا ہوگا۔ دراصل قرآن سمجھ کر پڑھنے والے یہ معلومات ضرور رکھتے ہیں یا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک جس وقت نازل ہو رہا تھا اس وقت قرآن کے بہت سے مخاطب گروہ تھے، مشرکین تھے، منافقین تھے، یہود و نصارہ تھے، اور کچھ وہ لوگ تھے جو اطاعت گزار تو بن گئے لیکن ایمان سے خالی رہ گئے۔ بلا شبہ ہم مومن ہیں، مسلم ہیں، کفر و شرک، نفاق و عصیان سے ہمیں نفرت ہے، مگر جب قرآن میں کافرین اور مشرکین کے مشرکانہ اور کافرانہ اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہو تو ہمیں سنجیدگی سے ان کے برے اعمال اور ان کے برے کردار کے خط و خال پر غور کرنا چاہیے، اور پھر اس آئینے میں بے لاگ انداز میں اپنے ارد گرد کا جائزہ لے کر خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی عیب سے واقف ہونے اور اپنے کردار کو صاف کرنے کا موقع ملا۔ یہ بالکل ناممکن سی بات ہے کہ ایک مومن اور مسلم اپنی غفلت و لاپرواہی یا جذبات کے دباؤ میں آ کر ان اعمال کا ارتکاب کر بیٹھے جو کافرانہ، مشرکانہ اور منافقانہ اعمال ہیں اور جن کا اسلام و ایمان سے کوئی جوڑ نہیں۔ اس طرح سوچنے کی اگر ہم عادت ڈالیں اور قرآن پر سوچنے کا یہ انداز اختیار کریں تو قرآن پاک کا کوئی حصہ اور کوئی آیات ہم سے غیر متعلق نہیں ہوگی، ہر حصہ ہمارے لیے ہی ہوگا اور ہر آیت کو ہم اپنا مخاطب سمجھیں گے اور پورے قرآن کا خطاب ہم سے ہی ہوگا۔ یہ زبردست نادانی، افلاس فکر، بے بصیرتی اور اپنے نفس پر بدترین ظلم ہے کہ ہم قرآن کے بڑے حصے کو دوسروں پر منطبق کر کے خود کو اس کے فیض و ہدایت سے محروم کر لیں، یعنی جب قرآن پڑھنے اور سمجھنے بیٹھیں تو یہ کہتے چلے جائیں کہ یہ تو منافقین کے بارے میں ہے، یہ مشرکین کے بارے میں ہے، یہ منافقین کا بیان ہے، یہ یہود و نصارہ کے متعلق ہے جن کے دلوں میں ابھی بھی ایمان داخل نہیں ہوا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ جب دوسروں کے لیے ہے تو ہمارا تذکرہ کہاں ہے؟ کن آیات کا تخاطب ہم سے ہے اور وہ کون سی آیات ہیں جو ہمارے لیے ہیں؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ قرآن کی ہر آیات ہم سے ہی مخاطب ہے، پورا قرآن ہماری ہی ہدایت کے لیے ہے، سارے قرآن میں ہمارا ہی تذکرہ ہے اور کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے
جس کو ہم دوسروں پر منطبق کر کے مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ خدا کا ارشاد ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر کیا ہے، لیکن کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی اس میں تمہارا ہی حال بیان کیا گیا ہے، تمہارے ہی معاملات حیات، تمہاری ہی فطرت مزاج، ساخت اور آغاز و انجام پر گفتگو ہے، اور ہر جگہ تمہیں مخاطب کر کے اپنا اچھا کردار اپنانے اور برے کردار اور بد انجامی سے بچنے کی تاکید و وصیت کی گئی ہے۔ اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے آ رہی ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے جو خدا کو ناراض کر دے۔ تو ہمیں ان اعمال سے بچنا چاہیے جن اعمال سے ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو، اور اس تصور اور یقین کے ساتھ قرآن کا مطالعہ اور قرآن میں غور و فکر ہی کے ذریعے آپ قرآن کی ہدایت سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی مطالعہ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آدمی قرآن سے وہ نور و حق پا سکے گا جس کے لیے قرآن کا نزول ہوا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔